أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کے یہ سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دے دیجیے گا. مضمون کو جیسا کل آپ سے وعدہ کیا تھا آگے بڑھائیں گے، لیکن 2 منٹ اچھی خبر بھی تو دے دینی چاہیے نا آپ کو. اچھی خبر جس کو سن کے تھوڑا انسان مومن کو سکون حاصل ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 4-5 دن سے ہم نے بھی اس طرف اشارے کیے، کئی جگہ کلپ چل رہی ہے. 5-6 دن ہو گئے نا کلپ چل رہی ہے، جس سے مومنین بہت بے چین بھی ہیں، پریشان بھی ہیں. اور پریشانی کی بات یہ کہ بھائی کیا کیا ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، کہاں سے سنبھالے آدمی، کیسے سنبھالے گا، کس کس طرف سنبھالے، کہاں کہاں دیکھے، کیا کیا ہو رہا ہے، جس کی جو مرضی کیے چلا جا رہا ہے. لیکن آج کیونکہ سارا دن ہم بھی پیچھے لگے رہے، اس کے ہمارے رفقا بھی پیچھے لگے رہے، اور بھی لوگ بہت سارے پاکستان میں پیچھا کرتے رہے اس چیز کا. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ فیک ہے، یہ ایڈٹ کی گئی ہے، اور کچھ لوگ اس میں پکڑے بھی گئے جنہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت. ہوا ضرور ہے کچھ، لیکن وہ نہیں ہوا ہے جو دکھایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں ہوا. ہوا ضرور ہے، ہوتا ہے تھوڑا بہت، جبھی تو بنایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ. تو وہ ایک خاص اینگل سے تصویریں لے کے اور سب کر کے جو فنکاری ہوتی ہے، ظاہر آپ جانتے ہیں کیمرہ مین اور یہ سب جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ہمارا ایسی تیسی کر دیتے ہیں. وہ 1 گھنٹے کی تقریب سے ایک لفظ ایڈٹ کر کے ایسا نکالتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوں. تو میں کیبی میں رہا ہوں، لیکن میں نے کب کا مجلس میں تو کہی نہیں. وہ جب پوری مجلس سنو تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جملہ کہیں کا ہے، کہیں لگایا، وہاں سے نکالا، لفظ نکالا، اور ہم ہی بول رہے ہیں کٹ جو کٹتا جاتے ہیں نا، بس سمجھ لیا کریں کہ یہاں پہ ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے. تو خیر وہ فنکاری کی گئی تھی اور پکڑے بھی گئے ہیں کچھ لوگ. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بالکل خبر صحیح ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے. اور یہ فیک ہے، یعنی ایڈٹ کی گئی ہے. کچھ ہوا ضرور ہے تھوڑا سا، لیکن اس کو ایڈٹ کر کے ایسا بنایا گیا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے. یہاں پوری دنیا میں جہاں بھی شیعہ پریشان ہے کہ کیا ہوا، کیا کر رہے ہیں، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. لیکن پھر بھی ایک اپنے جہاں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک اشارہ کیا بلکہ کھل کے بات کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، تمام عزاداروں سے، پورے پاکستان کے عزاداروں سے، ماتمداروں سے ایک اپیل کر رہا ہوں، ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک التجا کر رہا ہوں. اپنا بھائی سمجھ کے سن لیجئے گا، ماننا نہ ماننا آپ کا اختیار، کہ خدا کے لیے کبھی غور کیجئے کہ یہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی حرکتیں کی جائیں جن کا عزاداری سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا ماتمداری سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا نوحہ خانی سینہ زنی سے کوئی تعلق نہیں. ایسے نئی چیزیں ڈالی جائیں. الزام کس پہ آئے؟ عزاداروں پہ. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا اس کلپ کا الزام کس پہ آ رہا ہے؟ عزاداروں پہ آ رہا ہے نا. تو آپ کو بھی تھوڑا سا ہوشیار رہنا پڑے گا میرے بھائیوں، کہ یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کا نام استعمال کرتے ہیں اور بیچ میں گھسڑ دیے جاتے ہیں دوسرے لوگ. ان میں اکثر وہ ہوتے ہیں، فتنہ کرانے والوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ اکثر وہ ہوتے ہیں جن کا ہماری شیعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. وہ کالے کپڑے پہن کے مولائی بن کے آپ میں گھس جاتے ہیں اور وہ آپ پہ شو کریں گے جیسے اس سے بڑا کوئی مولائی نہیں، اس کا آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آ گیا بھائی ہمارے اندر. لیکن بس مولائی بن کے، اور وہ ہمارا جو ہے نا کام خراب کر رہے ہوتے ہیں تشیع کا. یعنی تشیع کو ایک تماشا بنانا، ایسی نئے آئٹم لالا کے چھوڑ دینا کا چند لوگ کرتے ہیں. پھر وہ دوسرے سیدھے سادے لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں تو کوئی اچھا ہی کام ہوگا، چلو ہم بھی کریں، ہے نا. ایسے نہیں. عزاداروں سے گزارش کرو کہ آپ ہوشیار رہیں. آپ علی کے ماننے والے ہیں،
آپ حسین کے ماتمدار ہیں، تو آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا. یہ آپ کی صفوں میں گھس کے اور آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کا نام استعمال ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک کلپ کی وجہ سے عزاداروں کو ہم سب، بھائی عزادار آپ جانتے ہیں، میں عزادار جب کہہ رہا ہوں کس کو کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھیے، ایک اصول یاد رکھیے، وہ شیعہ ہے ہی نہیں جو عزادار نہیں ہے. شیعہ اگر عزادار نہیں تو کا شیعہ سے کیا تعلق ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیے عزادار میں سب ہیں. ہاتھ سے ماتم کرنے والا بھی عزادار ہے، نوحہ پڑھنے والا بھی عزادار ہے، مرثیہ پڑھنے والا بھی عزادار ہے، ذکر کرنے والا ذاکر اہل بیت بھی عزادار ہے، خطیب بھی عزادار ہے، عالم بھی عزادار ہے. ہمارے فقہا عزادار ہیں، ہمارے مراجع عزادار ہیں. ہر مرجع کا اپنا حسینیہ ہے، جہاں بھی ہے، مشہد میں، نجف میں، قم میں، کربلا میں. حسینیہ یعنی امام بارگاہ کو حسینیہ کہتے ہیں نا، وہاں سب کے حسینیے ہیں، وہاں عاشرے ہوتے ہیں، وہاں مجالس ہوتی ہیں، پورا سال ہوتی ہیں. ایام فاطمہ کچھ ہے تو کوئی عزاداری کے بغیر شیعت کا تصور ہے ہی نہیں بھائی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عزاداروں کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، چاہے وہ خطبہ کے طبقے سے ہوں، علماء کے طبقے سے ہوں، ماتمداروں کے طبقے سے ہوں. نوحہ خان، اب مجھے بھی یہ لفظ کہہ وہ ہو رہا ہے، لیکن میں ہمیشہ پہلے کہتا تھا نوحہ خانی و سینہ زنی. تو یہ نوحہ خان و سینہ زن ہو، جو بھی ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ سب عزادار ہیں. لہذا سارے عزاداروں کو ہوشیار رہنا پڑے گا. مثال دیتا ہوں آپ کو ایک تاریخی، پہلے پڑھا ہے لیکن آج بہت ضروری ہو گیا دینا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مثال دیتا ہوں، وہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں چھوڑے جاتے ہیں، گھسیڑے جاتے ہیں، وہ ہمارے بن کے. آپ بھائی کم سے کم اس کا حسب نسب تو دیکھو نا، کہاں سے آیا؟ ایک دم اچانک کہاں سے آ گیا؟ 150 آدمی اس کے پیچھے لگا دی، تم چھل لے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ جناب ایک دم ہوتے ہوتے اتنا مشہور ہو گئے. بھائی کیا چکر، کیا کون ہے، کہاں سے آ گیا بھائی، ہوا کیا؟ اتنا پوچھنے کی فرصت ہی نہیں کسی کو، کیونکہ پلانٹڈ لایا جا رہا ہے نا، کہیں باہر سے امپورٹ کیا گیا ہمارے لیے، یا کسی نے ایکسپورٹ کیا باہر سے ہمارے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ مثال دیتا ہوں، نصیری ایک کہانی قصہ ہے اس کے لیے، حالانکہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اس بارے میں، لیکن اب موقع ہے، اچھا ہے، میرے سارے بھائی سنیں گے. یہ میسج جاتا ہے، مجلس جاتی ہے، جب نیٹ کے اوپر جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے سارے عزادار بھائی سنیں گے، جہاں بھی ہوں گے پورے پاکستان میں. کیا ہم تو سب کے لیے بات کر رہے ہیں، پڑوسی ملک میں جہاں جہاں اردو عزاداری ہوتی ہے ہر جگہ کے لیے بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ سب کے کام آئے گی یہ بات کہ نصیری کا جب قصہ آئے گا تو ایک کہانی گڑھی ہوئی کہانی سنا دی جاتی کہ مولا کے زمانے میں تھا ایک شخص نصیری، اور جناب اس نے مولا کو خدا کہا، مولا نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس نے کہا بھئی مولا آپ کا چاہنے والا تو زندہ کر دے. مولا نے پھر زندہ کر دیا. اس کا عقیدہ اور پکا ہو گیا کہ لو جی یہ تو ہے ہی، مار کے زندہ تو اللہ کرتا ہے. خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کرو. اس شخص کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مولا کے زمانے میں. محمد النمیر النصیری کب آیا ہی ہے؟ 10ویں امام کے زمانے میں. 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے کا. جس کو بحث کرنی ہو آ جائے میرے پاس، میں تاریخ پڑھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، چیلنج کر رہا ہوں. اب کسی نے گڑھ کے کتاب میں نہیں لکھ جاؤ تو وہ حوالہ نہیں ہوتا. حوالہ وہ ہوتا ہے جس کا تاریخی حوالہ ہو، صدیوں کا حوالہ، اس کو حوالہ کہتے ہیں. تو یہ محمد النمیر النصیری یہ 10ویں امام کے زمانے میں عباسیوں نے پلانٹ کیا تھا. جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جیسے اب پلانٹ کر کے ہمارے اندر ڈالے جا رہے ہیں نا، پلانٹ کر کے چھوڑے جا رہے ہیں کہ خطاب کرو، عزاداری کو خراب کرو، عزاداری کے رسموں کو خراب کرو، عزاداری کی عبادت کو خراب کرو، تھوڑا یہ ڈالو تھوڑا وہ ڈالو، ختم کرو عزاداری کے. ایک اس کو کوئی اور ہی چیز بنا دو، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ بنا دو بس، ان کو ختم، یہی سے ان کو خراب کرو. تو نصیری کو پلانٹ کیا تھا، کیونکہ امام قید ہے کہاں؟ سامرا میں. 10ویں بھی 11ویں بھی وہیں رہنا قید. شیعوں پر پابندی، کوئی ملنے جا نہیں سکتا، ملنے آ نہیں سکتا. اس کو پلانٹ کر کے اس کے گرد مجمع اکٹھا کیا واوا والوں کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ واوا والوں کا مجمع. اس کو نہیں مار رہے، شیعوں کو مار رہے ہیں، اس کو نہیں مار رہے جو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ بنایا انہی نے ہے نا، لہٰذا ان پر مقدمے نہیں بنیں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ان کے فوراً اب میں کیا عرض کروں، یہاں سے بھگا ہوا وہاں سے پہنچا ہوا، کیونکہ ان کے اپنے آدمی ہیں نا. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ تو نصیری کو کچھ نہیں کہا جا رہا. نصیری کے گرد مجمع اکٹھا کیا، لا کے اکٹھا کیا کہ جب اس کے پیچھے جاؤ، سب اس کے پیچھے جاؤ. مرکز بنائے جاتے ہیں گمراہی کے، اور ان مراکز میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پلانٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ان کی تقاریر نشر کی جاتی ہیں سطح پہ، تاکہ نوجوان نسل، یہ بچے ہمارے، ان کو بہکایا جائے، ادھر ادھر بھٹکا دیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب کیا کہ تو نصیری وہ شخص تھا. تو جب 10ویں امام کو قید میں معلوم ہوا تھا تو 3 بار امام نے کہ جس پر امام لعنت بھیج دیں میں اس کو اپنا پیشوا بنا سکتا ہوں، بتاؤ. امام نے کہا تھا ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے.
یعنی یہ لعنت زدہ ہے، یہ لعنت زدہ ہے، یہ لعنت زدہ ہے. جس پر امام لعنت بھیجے میں اس کو اپنا پیشوا بناؤں، جس پر امام لعنت بھیجے میں اس کو اپنا رہبر بناؤں، جس پر ائمہ لعنت بھیجیں میں اس کو اپنا مذہبی پیشوا بنا دوں، اس کے پیچھے چلوں. وہی چیز لائی جا رہی ہے نا دوبارہ. بس سمجھ لو کہ وہ پہلے عباسیوں نے پلانٹ کیا تھا، اب عباسیوں کے رشتہ داروں نے پلانٹ کیا ہے. سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو اب میں اسے آسان تو سمجھا نہیں سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آنکھیں کھلی رکھو، کھلی رکھو آنکھیں اپنی، شعور سے کام لو. جس کی مرضی گھسا ہے مولائی بن کے، اور ہمارے درمیان گزرا جس نے کالے کپڑے پہن لیے زیادہ مولائی، وہ بیچارے میرے جیسے نے نیلے پیلے پہن لیے تو یہ تو مولائی ہے ہی نہیں. اس میں تلاش کر رہے ہو، اب اس میں تلاش کیا جائے گا تشیع کو. اللہ کے بندو ایسا نہ کرو. زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے ہمارے خلاف. جتنی سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں دنیا میں کسی کے خلاف نہیں ہو رہی. کیوں؟ آپ نے مارا ہے، آپ نے جوتے لگائے ہیں یزیدیت کو، آپ نے رسوا کیا ہے سامراج کو. عراق میں، لبنان میں، شام میں، یمن میں تو سازشیں انہی کے خلاف ہوں گی نا جن سے مار کھائیں گے. تو تشیع ہے. ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ ہمارا سر کون جھکا سکتا ہے؟ لیکن ہوشیار تو رہو، ان عناصر سے، ان ایلیمنٹ سے ہوشیار رہو جو بظاہر اپنے بھیس بنا کے ہمارے اندر گھس جاتے ہیں. اور افراد و تفرید والے دونوں طرف کہہ رہا ہوں. ادھر بھی ہیں جن کو عزاداری کی ہر بات میں مشکل نظر آتی ہے، یہ غلط وہ غلط، ان کو وہ اسی میں پورے ہوئے جا رہے ہیں. اور ایک وہ جو کہ نئی نئی چیزیں آئٹم ڈالتے چلے جا رہے ہیں. ان دونوں سے ہماری مشکل یہ ہوگی کہ ہمیں سب کو دیکھنا پڑ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانی دو بیٹا. اللہم صلی علی اس زمانے میں جب شیعہ علماء کو مارا جا رہا ہے، فقہا کو قتل کیا جا رہا ہے، ایسے لوگ آزاد ہیں. وہ آزاد پھر رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اصل تشیع کی طرف جائے. کیوں؟ جب وہ باتیں کرتے تو ان کو دلیلیں ملتی ہیں نا. یہ رافضی ہیں، دیکھو یہ دیکھو، یہ رافضی ہیں، یہ دیکھو یہ مشرک ہیں، یہ دیکھو یہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو آج کر رہے ہیں انہی کو دلیل بناتے ہیں نا، انہی کو دلیل بناتے ہیں. تو اس کا مطلب پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت کروایا جا رہا ہے نا. تو میرے عزیزدار بھائیوں، جہاں بھی ہو خدا کے لیے سازش کو سمجھو. آپ لشکر ہو حسین کا، وہ حسین کے لشکر میں دراریں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ سپاہی ہو امام زمانہ کے، وہ آپ کے افکار کو غلط کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے بندو ایسا نہ کرو. انتظار کر رہا ہے کوئی پردے غیبت میں، کب اشارہ ہوگا، کب تمہاری کمانڈ ظاہری طور پہ آگے سنبھالے گا. تو کیسا ہونا چاہیے امام کے سپاہیوں کو؟ اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے کہ زمانے کی چال کو سمجھ ہی نہ سکے. زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے تو اپنے شعور سے کام لو نا. سمجھ لو نا کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے ہمارے خلاف، تشیع کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی. اور انشاءاللہ اس زمانے میں بھی ناکام ہوا، ائمہ طاہرین کے دور میں بھی، اور ائمہ طاہرین کے بعد ان کے نائبین نے. آج ہم جن 3 شخصیتوں کا ذکر کریں گے، حسب وعدہ ایک یہاں کی ہوگی، اور ہر روز اب ایک شہید یہاں کا ہوگا، باقی وہاں کے. تو ہم نے کہا نا کہ ہماری زرزمین کو ایسے مت سمجھیے، آپ بانجھ توڑیے. اگر کوئی پڑھاتا نہیں، کوئی بتاتا نہیں تو وہ اور بات ہے، سب کچھ ہے یہاں. جب آپ تاریخ کھنگالیں گے تو دیکھیے جگہ جگہ غلامان آل رسول کے کارنامے بکھرے ہوئے ہیں ہر جگہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا، آج ایک جہاں سے آغاز کرو مکے کی شخصیت ہے، مکے کے رہنے. اچھا ایک اور بات آپ، مکہ اور مدینہ کسی بھی زمانے میں جائے امن نہیں رہا. یعنی جب سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے نا، جب سے مومنین کے لیے جائے امن نہیں ہے کسی بھی دور میں، نہ مکہ نہ مدینہ. لیکن اس کے باوجود نہ مکہ نہ مدینہ کبھی بھی تشیع سے خالی نہیں رہا، خالی نہیں. ایک نہ ایک مجاہد عالم وہاں مورچہ بنا کے بیٹھا رہا. بڑی کوشش کرتے تھے اس وقت کے سلطان اور جابر بادشاہ کہ بھئی چلے جاؤ، اپنا سامان لے کے. نہیں جائیں گے نہیں. اور میں کہتا ہوں ہماری زبان کہ نہیں جائیں گے نہیں، تمہارے سینے پہ یہی مونگ ڈالیں گے. ہاں ایسے ہی ہے. تو ہر زمانے میں یہ پس منظر بتا رہا ہوں. مثلا
ابھی دیکھیے نا اتنے سخت معاملے 100 سال کے زیادہ تھے. آیت اللہ عامری 105 سال کے سن میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس کو شہید زندہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ 3 بار اپنے خیال میں انہیں نے مار دیا تھا. لے جاتے تھے ہیلی کاپٹر صحرا میں پھینک دیتے تھے اور جب واپس آتے تھے کہتے وہ تو وہیں ہے. باغ عابد کہلاتا تھا نا کہ جب بھی باغ عابد کہتے وہ تو وہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ڈر گئے. پھر 40 سال اس شخص نے قید کاٹی ہے. 25 سال کنٹینیو. جب آل سعود آئے ہیں نا غلبہ ہوا ہے 1926 میں, اس وقت یہ نوجوان تھے, جوان یعنی 19 20 یا 22 23 سال کے, اس سے زیادہ نہیں. اس وقت سے ان کا معرکہ شروع ہوا کیونکہ ساری ان کی پراپرٹی باغ زمین سب پہ قبضہ کر لیا تھا نا, سب لے لیا تھا. مقدمہ لڑتے رہے, گئے نہیں. آفر ہوئی پیسہ لے چلے جاؤ, جاؤ فلاں ملک چلے جاؤ جہاں تم لوگ رہتے ہو. کہ نہیں یہیں رہوں میں, یہیں رہوں گا. گئے نہیں. کیوں؟ تاکہ ڈھارس بنے رہیں اس علاقے کے جتنے بھی مٹھی بھر مومنین ہیں ان کی بنے رہے. محلے ڈھا دیے گئے. پہلے محلے بنی ہاشم تھا مومنین کا, توسیع کے بہانے مسجد نبی کی توسیع کرے, سب لوڈر سے برابر کر دیا گیا. دوسرے محلے میں جا کے رہے, تھوڑے سے یہاں مارکیٹ بنے گی, اس کو بعد اب آج کل جہاں رہ رہے ہیں اس علاقے کا نام کیا ہے؟ الاوالی. وہ جو محلہ ہے مدینے کا, مدینے کی بات کر رہے ہیں, مدینے کا جو محلہ ہے اس کا نام ہے اوالی, الاوالی. اوالی میں سب مومنین. کب کے مومنین؟ ابھی کے نہیں ہیں, جب سے. یہاں تک کہ ہاشمی نسل بھی موجود ہے جن کو ہاشمی ہی لکھا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ. ہاشمی اصل جنہیں چھوڑا نہیں آج تک مکہ مدینہ. مدینے میں بھی ہیں اور مکے میں. مکے میں ان کو اور نکالتے دھکیلتے عزیزیہ کے پیچھے, نام مجھے نہیں یاد کیونکہ بہت عرصے پہلے وہاں گیا تھا, میرا خیال ہے کوئی 20 سال پہلے گیا تھا. تو ایک محلہ ہے وہاں پہ رہتے ہیں غربت کے عالم میں, لیکن ہیں گئے نہیں چھوڑ کے. کیوں؟ مورچہ نہیں چھوڑنا. ہر ایک کے لیے دیکھیں نا, ہجرت کو اللہ نے منع نہیں کیا, یاد رکھیے گا. اللہ کا بھی حکم ہے, رسول کا بھی حکم ہے, سب کا حکم ہے. رزق تنگ ہوتا ہے, ہجرت کر لو. نوکری کرنی ہے, ہجرت کر لو. جان کو خطرہ ہے, ہجرت کر لو. تعلیم کے لیے ہجرت کر لو. میں پھر کرنا کہ ہجرت کوئی پابندی نہیں کسی میں, لیکن بعض لوگوں کے لیے پابندی. بعض لوگ نہیں کر سکتے. وہ جن کی ذمہ داریاں سوا ہوتی ہیں نا, سوا ڈھارس ہوتے ہیں نا قوموں کی, ملتوں کی, کہ اگر وہ بھی چلے جائیں لوگوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی. اب کیا ہوگا؟ یہ بھی چلے گئے چھوڑ کے. جانا آسان ہے نا, پناہ گاہوں میں چلے جانا آسان ہے. یہاں فتنہ کراؤ, فساد کراؤ, پناہ گاہ میں چلے جاؤ. ایسے نہیں ہوتا. اگر کوئی بات کر رہے ہو تو مردوں کی طرح ڈٹے بھی رہو. یہ ہوتی ہے مردانگی. تو ایسی تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے ایسے مجاہدوں سے. نہیں چھوڑی جگہ. کیوں جائے؟ یہی جینا مرنا سب انہی کے ساتھ, نہیں جائیں گے. بعض لوگوں نے ہجرت کی تو حکم سے کی, اماموں کے حکم سے کی یا مراجع کے حکم سے کی. مراجع نے ہجرت کہی چلے جاؤ یہاں سے, فلاں علاقہ تمہارا ہے, اس جگہ پہ جاؤ. ایسا ہوا. بس محمد مکی 7ویں ہجری کا اوائل کا شہید, ہمارا عالم فقیہ محمد ابن یوسف ابن موسیٰ ابن ابی بکر ملہبی ہے اور بازی مکی. یہ بنی ملہب یا قبیلہ ملہب تھا ان کا, شاخیں بنتی جاتی ہے نا. اور بعض محلے کا نام تھا, اب وہ محلہ تو مٹ گیا جیسے میں نے بتایا, لوڈر پھیر دیا گیا, ختم ہو گیا, لیکن ان کے نام کیا, ارباز. ابھی مکی تو تھے ہی, تو محمد مکی نام رہ گیا. کتابیں انہیں بہت لکھی, فقیہ تھے فقیہ, مگر وہ سب دست برد زمانہ کے ہاتھوں محفوظ نہ رہ سکیں. ایک کتاب آج تک باقی 800 سال کے بعد بھی, وہ کتاب ہے فرہنگ قرآن, 3 جلدوں میں. میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن اس کے بارے میں پڑھا. جیسے علامہ امینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے کتاب خانے میں ہے, اور علماء نے لکھا کہ ان کے کتاب خانوں میں نجف میں, یہاں 3 جلدوں میں فرہنگ قرآن. فرہنگ کہتے ہیں ڈکشنری نہیں کہتے, جیسے لغت المنجد, پھر اردو لغات یہ ساری ہے نا, اس طرح کے 3 جلدوں میں لکھی ہے فرہنگ قرآن کے نام سے. فرہنگ کی کتاب ہے, 3 جلدوں میں لکھی, وہ آج تک باقی. اچھا, فقیہ تو تھے, آواز بھی بہت اچھی تھی, ادیب بھی تھے, خطیب بھی تھے. اور ایسے علاقے میں مکے میں رہ رہے ہیں بھائی, جب مکے میں رہ رہے ہیں تو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے, لیکن خانہ کعبہ میں بیٹھ کے علماء سے بحث کرتے تھے, بحث مباحثہ کرتے تھے. ساری فقہوں پہ عبور تھا, ان سے بحث مباحثہ کرتے تھے باقاعدہ. وہ عاجز ہو جاتے تھے. اب جب عاجز ہو جاتے تھے تو جو لوگ مکے آئے ہوئے ہوتے تھے ان پہ تو اثر ہوتا تھا نا. وہ ان کے پیچھے جاتے تھے, ان کی جگہ پہ کہ بھئی یہ کہاں رہتے ہیں, ان کے پاس جو یہ بڑا عالم ہے, یہ بڑا عالم. اب ان کی شہرت باہر تک پھیل گئی, تو چاہا حجاز کے گورنر نے
کہ بھائی آپ چلے جائیں یہاں سے چلے. کہ میں کیوں چلا جاؤں اپنا گھر بار چھوڑ کے؟ کیوں جاؤں؟ کیا کیا میں نے؟ کس جرم کی بنا پہ؟ لیٹ تھے نہیں گئے. تو پھر علماء نے وہاں جال بچھایا ان کے خلاف. وہ جو ہمیشہ ہوتا ہے نا, کسی کو شیعہ کو جیسے میں نے کہا رافضی کہہ دو, رافضی ہے, قرآن میں تحریف کا قائل ہے, فلاں فلاں کو برا کہتا ہے. یہ تو سب سے آسان نسخہ ہوتا ہے نا ہر زمانے میں. نہج البلاغہ میں پڑھ لیجیے گا, مولا کائنات کو بھی یہ حربہ استعمال کیا تھا. ایک نے خط لکھا تھا نا اس میں, آپ فلاں 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 کو نہیں مانتے, ان کی آپ نے مخالفت کی, تو مولا نے بڑا اچھا جواب دیا تھا, نہج البلاغہ میں موجود ہے. کہ ان کی بات چھوڑ, تو اپنی بات کر. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے نا, ہو گیا ان کا حساب. تو اپنی بات کر, تو کون ہے میں تجھے بتاتا ہوں. اب میں بتاؤں گا نہیں ورنہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ رشتہ دار کہاں کہاں بیٹھے ہوئے. وہ تو اب معلوم ہوا 2 سال کے اندر کہ او ہو اتنا بڑا خاندان لگا ہوا ہے بھائی, ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا بھائی. سیدھی سی بات ہے نا. آل رسول کو برا کہہ لو, برا نہیں لگتا. علی کو برا کہہ لو, برا نہیں لگتا. کربلا کے خلاف بات کرو, برا نہیں لگتا. اہل بیت کے خلاف بات کرو, برا نہیں لگتا. توہین رسالت ہو جائے, برا نہیں لگتا. توہین اہل بیت ہو جائے, برا نہیں لگتا. لیکن جہاں رشتہ دار کو کچھ کہا, اب سمجھ میں آئی؟ تو شکر ادا کیا کرو کہ یہ کربلا آج تک معجزہ ہی معجزہ ہے. اس کربلا کے بہانے آج تک لوگ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بھائی گواہ ہے نا, سب گواہ ہے نا, میں نے کسی کے رشتہ دار کا نام نہیں لیا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. وہ ہم اپنے بچوں کو, نئے پڑھنے والوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں, لیکن اس وقت کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہے. ارے ہمارے پاس ہزاروں راستے ہیں, سیکھو تو صحیح. بات کرنے کا سلیقہ, سب کچھ ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جائے گا. تل ملا کے رہ جائیں گے, کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. چلیے تو اب کیا کیا جائے. پھر جناب سفر میں تھے, مکے سے جا رہے تھے مدینے کی طرف زیارات کے لیے. حج کا زمانہ تھا, وہیں حاجیوں کے بھیس میں آئے, جو ہے ہمیشہ سے کہ مسجد میں گھس کے مار دو, یہاں مار دو, وہاں مار دو. بیچارے کو راستے میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. کہیں بھی قبر ور کچھ بھی نہیں ہے مکے میں, کہیں بس نام تاریخ میں زندہ. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. نام تاریخ میں, آپ جانتے ہیں مجاہدوں کے نام تھوڑی مٹتے, نام زندہ رہتے. اب ایک اپنے یہاں کے مجاہد کا ذکر کریں گے, پھر شہید اول کا ذکر کریں گے آپ کے ساتھ. اور پھر یہ بھی کہ شہید اول کیوں کہا گیا, ان سے پہلے بھی اتنے سارے شہید ہوئے, تو شہید اول کیوں, وہ شہید ثانی کیوں ان کے, کیونکہ شہید اول کے بعد نہ معلوم کتنے شہید ہو گئے, تو وہ شہید ثانی کیوں. اور شہید ثانی کے بعد ہزاروں شہید ہو گئے علماء فقہا, تو وہ شہید ثالث کیوں. اور شہید ثالث کے بعد اتنے سارے شہید ہو گئے, تو شہید رابع, شہید رابع سے پہلے شروع کر رہے ہیں اتفاق سے. مرزا محمد کامل, پنجہ شریف, دہلی, آج کل وہیں ہے مسجد شہید رابع نام ہے مسجد. اور مدرسہ شہید رابع میں مدرسہ بھی ہے. پہلے یتیم خانہ تھا, 100 سال پہلے یتیم خانہ بنایا گیا تھا اسے. اور قدوۃ العلماء آقا حسن صاحب قبلہ, یعنی ان کا بھی نام تھا کلب صادق. ان کلب صادق کے دادا, ٹھیک ہے نا, ان کلب صادق کے ڈاکٹر کلب صادق صاحب جو تھے, ان کے دادا کا نام بھی کلب صادق تھا. اب آسان ہو گیا سمجھنا. کلب صادق صاحب پہلے, یعنی کلب صادق اول. لیکن کبھی دونوں کے بارے میں پڑھ دیں گے کہ کیا قدر مشترک تھی, اور کیسے اللہ کا کرم تھا ان لوگوں پہ کہ ہر ایک اپنے اپنے زمانے کا نابغہ تھا, ہر ایک اپنے زمانے کا نابغہ تھا اس خاندان کا. خیر جناب, اب کیونکہ خاندان بھی میرے ہی ہے تو پھر برا بھی لگتا ہے کہ اپنی کہاں تک کہی جائے, لیکن کہاں تک چھپائے بھی, تو کہاں تک چھپائے, کہاں چھپاؤں, کیونکہ جب تاریخ کا ذکر کروں گا اس خاندان کا ذکر تو آئے گا نا, آج بھی آئے گا, دیکھیے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پر اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں, میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں, وہ ہستیاں اور ہیں. تو خیر, تو مدرسہ شہید رابع, مسجد شہید رابع, پنجہ شریف, دہلی, وہیں اسی مسجد میں اسی مدرسے میں ان کی مزار ہے. میں وہاں گیا ہوں, مزار پہ میں نے فاتحہ خوانی بھی کیا, وہاں مجلس بھی میں نے پڑھی اس مدرسے میں. مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی, مدرسہ شہید رابع. تو قدوۃ العلماء آقا حسن صاحب قبلہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی یتیم خانے کی وہاں, اور یتیم خانہ 100 سال تک رہا. وہ شفٹ ہو گیا کیونکہ مدرسہ بن گیا, جگہ بڑی چاہیے تھی یتیم خانے کے لیے. تو انہوں نے ہی افتتاح کیا تھا 100 سال پہلے.
قدوۃ العلماء نے، آقا حسن صاحب قبلہ نے، یعنی قلب صادق اول نے افتتاح کیا تھا، اور لکھا ہوا ہے اس میں کہ اتنا بڑا ان کا استقبال ہوا تھا کہ جناب اسٹیشن سے وہاں تک پھول وول بچھائے گئے، سب بچھائے، خیر اچھا زمانہ تھا۔ تو وہ ایک مرکز آج تک مرکز ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دہلی میں شیعوں کی آبادیاں تو کئی جگہ ہیں، مراکز بھی ہیں بہت سارے، جیسے امامیہ ہال ایک مرکز ہے، دریا آباد میں ایک مرکز ہے، اور ہندو باڑہ رام راؤ یا کچھ طرح کے نام بھول رہا ہوں، نام بھی تو بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی وہاں مسجد بھی پڑھنے گیا تھا، شکارپور کے مومنین بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ رہتے ہیں، ہندو باڑہ راؤ یا رام راؤ یا کچھ ایسے کر کے نام ہے، تو وہاں پہ وہ رہتے ہیں شکارپور، وہ بھی ایک مرکز ہے۔ لیکن دو مرکز دہلی کے بہت بڑے، دو مرکز، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ کبھی جانا ہو کسی کا تو ان دو جگہوں پہ ضرور جائے۔ ایک ہے شاہ مردان اور ایک ہے پنجہ شریف۔ شاہ مردان وہ ہے کربلا جہاں پر نا، بہت بڑی زمین، بہت بڑی، ابھی مقدمہ بھی جیتا ہے مومنین نے اور کافی زمین واپس بھی ملی ہے۔ یہ سب اس لیے بتاتا جاتا ہوں کہ بھولنا مت اپنی تاریخ عزیزو، یہ نہ سمجھو کہ یہاں کچھ نہیں ہوا، بتاتے نہیں ہے نا لوگ، بتائیں تو معلوم ہوگا بچوں کو۔ اسکول میں تو نہیں پڑھائیں گے، آپ کی تاریخ پڑھائیں گے کیا؟ کالج میں آپ کی تاریخ پڑھائیں گے؟ بھائی یہی ہے ممبر، یہاں سے اگر کوئی تاریخ نہیں پڑھے گا تو لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ اس لیے ناچیز کوشش کرتا ہے تاریخ بیان کرنے کی، تاکہ لوگوں کو اپنے پرکھوں کی، اپنے بزرگوں کی تاریخ معلوم ہو، فخر کریں، اور شاید کوئی پیدا ہو ایسا جس میں یہ جذبہ، یہ شوق، یہ جنون ہو کہ میں بھی اپنے بڑوں کی طرح، میں بھی اپنے بزرگوں کی طرح کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں گا، مذہب کے لیے بھی اور ملت کے لیے بھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک ہے شاہ مردان مرکز ہے، وہاں بھی اس ناچیز کو مجالس پڑھنے کا، اور وہاں بڑے تبرکات بھی، میں ایک چکی وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے تبرکات کی، اور قدم شریف کے بھی نشان ہے، سب کچھ ہے۔ وہ ظاہر ہے قدیم صدیوں سال پرانے، میں تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن ہے تبرکات ہے، مرکز ہے بہت بڑا، بہت قدیم، صدیوں پرانا۔ دوسرا مرکز ہے یہ پنجہ شریف، دو بڑے مرکز، ویسے تو میں نے عرض کر دیا بہت سارے ہیں چھوٹے بڑے مراکز۔ دوارکا میں بھی ایک بن گیا ہے، جہاں تک میری طرح دوارکا نہیں، وہ علاقہ جو وہاں کا ہے، وہ دوارکا نہ سمجھیے گا، جہاں محمود غزنوی گیا تھا، یہ دوارکا ایک آبادی ہے دہلی۔ میں اس لیے بھی یاد رکھتا ہوں کہ نہ معلوم کب کیا حالات ہوں گے، انشاءاللہ خدا نے چاہا کوئی پرچم لہرائے نہ لہرائے، عباس کا پرچم تو لہرا ہی دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بہرحال تمنائیں ہیں دلوں کی، پروردگار ممکن ہے پوری ہو جائے ہماری زندگی میں، نہ صحیح ہمارے آنے والی نسلیں دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھیں گے انشاءاللہ، دل یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دیکھیں گے ضرور۔ خیر جناب، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو دوسرا ہمارا مرکز ہے پنجہ شریف۔ اس پنجہ شریف کی بھی اپنی تاریخ ہے، اب دیکھ لینا اتنا قدیم ہے کہ 200 سال پہلے کی بات ہے ان کی شہادت، شہید رابع مرزا محمد کامل، یہ ہے شہید رابع اس سرزمین میں، اور وہاں شہید باقر الصدر کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ شہید رابع۔ کوئی حرج نہیں ہے، جیسے شہید ثالث دو ہیں، قاضی نور اللہ شاستری جو آگرے میں ہیں، ان کا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کل یا پرسوں، اور ایک شہاب الدین تستری، ان کو بھی شہید ثالث کہا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واقعات ایک جیسے ہیں نا، مقاومت ایک جیسی۔ تو آئیے، یہ شہید رابع کیا ہے؟ مرزا محمد کامل حنفی المسلک تھے، یعنی مذہباً حنفی تھے اور صوفی مسلک تھے، حنفی مذہب تھے اور صوفی مسلک تھے، فقہ حنفی کے پیروکار تھے، اور صوفیانہ جو رہتا ہے نا، صوفیوں کا ایک گروہ، صوفی ہر جگہ یاد رکھیے گا، صوفی کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، حنفی بھی صوفی ہو سکتے ہیں، شافعی بھی صوفی، حنبلی بھی صوفی، جعفری بھی صوفی، سب صوفی ہو سکتے ہیں۔ صوفی ایک الگ ہی، کبھی اس پہ پڑھ دیں گے صوفیہ پہ تو آپ کو گئے، میں اچھے برے بال، میں کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ تقلید کے مقابلے میں تو مجھے بتانا پڑے گا نا، تقلید کے مقابلے چاہے اخباریت ہے چاہے صوفیت۔ تو یہ صوفی مسلک تھے، حنفی مذہب تھے، اور کس کے شاگرد؟ حضرت شاہ ولی اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ کون؟ جنہوں نے تحفہ اثنا عشری کتاب لکھی تھی ہمارے خلاف، 11 جلدوں میں، اب بھی ہے تحفہ اثنا عشری، اس کے بڑا حوالہ دیا تھا، ساری دنیا میں اس کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ یہ کتاب لکھی تھی نا ہمارے خلاف، اور لکھی کیوں تھی؟ اس کی وجہ بھی لکھی، اس کی وجہ یہ لکھی، پہلے آپ کو بتا دیں کیا ہوا کیا تھا، کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دینداری اور بیداری کی تحریک تشیع کی پورے ہندوستان میں پھیل گئی، حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کی قیادت میں، جو وہ نجف سے پڑھ کے آئے، اور پہلا، میں کل بھی کہتا ہے، پہلا مجتہد، پہلا مرجع تقلید اس سرزمین کا، بر صغیر کا پہلا مرجع تقلید حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ۔ قاضی نور اللہ شاستری مجتہد ضرور ہیں، لیکن مرجعیت کے مقام پر نہیں تھے، کیونکہ قاضی کا عہدہ لیا ہوا تھا نا، لاہور کے قاضی تھے اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ تو تاریخ میں تھوڑا سا خیر نہیں معلوم تو میں بتا دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے۔
کہ مرزا محمد کامل ان کے شاگرد، انہوں نے تحفہ اثناعشری لکھی 11 جلدوں میں، اور یہ تھوڑا تھوڑا حصہ ان سے لے کے نقل کرتے جاتے تھے نا، ایک ایک کاپی، یہ ان کے شاگرد تھے ظاہر ہے، تو ان کو دی جاتی تھی تاکہ دوسری کاپی، چھاپ خانوں کا تو اتنا تھا نہیں، تو یہ لکھتے تھے، اس کی نقل بناتے جاتے تھے۔ اس دور میں حضرت غفران مآب کی تحریک شروع ہوئی، وجہ لکھتے ہیں، کہنے کہ اب یہ مجبوری ہو گئی یہ سب کرنا، کیونکہ یہ جو ان کی تحریک چلی ہے اس سے مجھے ڈر ہے کہ پورا ہندوستان شیعہ نہ ہو جائے۔ اتنی زبردست تحریک تھی وہ کہ ہر گھر میں ایک محاورہ ہو گیا تھا کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد شیعہ نہ ہو۔ اب آپ سوچئے، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ اخبار، کچھ نہیں، نیٹ ورک حضرت غفران مآب نے ایسا بنایا تھا اپنے شاگردوں کا۔ اچھا، اب یہ کہ ہر چیز، ہر مسئلے کا کہیں سے مسئلہ تھا تو جواب ایسا لکھتے تھے کہ وہ سب کے کام آ جائے، ہندو اور مسلمانوں سب پر۔ اب ہوتے ہوتے اب وہ گھبراہٹ پیدا ہوئی سب جگہ، تو اب انہوں نے تحفہ اثناعشری، حالانکہ اس کے بہت جواب آ چکے، کئی لوگوں نے جواب لکھ دیے اس کے، تو اور اس زمانے میں بھی آ رہا تھا۔ عماد الاسلام 10 جلدوں میں تھی، اب تو بہت ساری جلدوں میں اس کا وہ ہو رہی، شائع ہونے والی ہے۔ عماد الاسلام یعنی حضرت غفران مآب کی معرکۃ الآراء کتاب عقائد شیعہ کے پر، کمال ہے وہ، اصول و فروع کے پر، عجیب کتاب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تھک گئے؟ لگتا ہے آپ حضرات تھک گئے، یا یہ بچہ نہیں تھکا؟ ہاں ماشاء اللہ۔ یار اچھا بیٹا بات سنو، اب اچھا وہ میں نے دیکھ لیا، بیٹا یہ کس کی بچی ہے؟ بچی کو یہاں نہ بٹھائیں، جو بھی ہیں بیٹا آپ لے کے جائیے وہاں خواتین میں، آئندہ کوئی مجلس میں بچی کو نہیں لے کر آئے۔ یہ نہ ٹوکنا کس بات کا سبب، دیکھا آپ نے جلوسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خواتین الگ ہوتی تھی ساری، اب جو ہے وہ سارے بچے، میری پیاری بچی ہیں، میری بیٹی ہیں، لیکن بچیوں کو نہیں لے کر آئے۔ 1 1.5 سال کی، 2 سال کی تک ٹھیک ہے، 4 سال کی بچی ہوتی ہے ممیز، کیا ہوتی ہے؟ ممیز کسے کہتے ہیں؟ تمیز۔ اچھا نہیں، سب بڑے بیٹھے ہیں اس کے، میں نانا دادا ہوں، آپ میں کوئی باپ ہوگا، کوئی بھائی کے برابر، لیکن نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مردوں کی مجلس میں بچیوں کو، اللہ کا حکم کسی مصلحت کے سبب ہے نا بھائی، جب اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں مین میخ نکالنے والے؟ سمجھ آ گئی ہماری بات؟ برا مت مانیے گا، یہ میرے پر واجب ہے کہ میں آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے نہیں ہوتا، ہماری مجلسوں میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے جلوسوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا تھا۔ خواتین الگ ہوتی تھی، ایک جگہ کھڑی ہوئی ہیں، زیارت کی چلے گئے۔ اب تو نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں تک بات جائے گی اگر نہیں ٹوکا جائے۔ ٹوکنے کا بھی کون سا اثر ہو رہا ہے؟ وہ سن کون رہا ہے؟ لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دو، لڑنے کھڑے تھے، وہ ہم سے لڑ گئے بھائی۔ میں نے کہا اچھا بھائی، جب تمہاری غیرت مر گئی تو میں کیا کروں؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹی ہے، تو میں نے کہا تمہاری غیرت نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تم اتنے بڑے بے غیرت ہو کہ نامحرموں کے مجمع میں اپنی بچی کو لے کر آ گئے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ مسئلے ہیں، یہ مسائل ہیں، عزادارو، حسین کے شیعوں، علی کے شیعوں، یہ مسائل ہیں۔ فقہ پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوتی ہے، یہ فقہی مسائل ہیں، ائمہ نے بتائے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اماموں کا حکم ہے، اس میں اپنی مرضی کیسے چلا رہے ہو؟ خیر آج تو کل تو ماشاءاللہ چلا ہی رہے ہیں، اللہ کے احکام میں تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اور کیا چلائیں گے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو مرزا محمد کامل، ان کے شاگرد، اب یہ تحریک نے اتنا عروج پکڑا کہ جہاں بھی زمین ہموار ہو تو اثر تو ہوتا ہے نا، تو پڑھا لکھا آدمی ہے اور پڑھ رہا ہے، مسلسل دلیلیں پڑھ رہا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جناب اس تحریک نے اتنی جڑ پکڑی کہ ان پر بھی اثر ہونا شروع ہوا، انہی نے بھی سوال جواب کرنے شروع کیے، کسی کے ذریعے بھیجتے تھے سوال، اچھا اس سوال کا جواب، سوال کہاں سے ملتے تھے؟ تحفہ اثناعشریہ سے، تحفہ اثناعشریہ کی نقل کرتے تھے، یہاں سے بڑے اپنے خیال میں مشکل میں اس مسئلے کا جواب لاؤ، وہ جناب وہاں سے جواب آتا تھا۔ اب جو جواب دیکھتے تھے تو حیران، کوئی دلیل ہی نہیں، اس کے بعد آگے استاد سے پوچھتے تھے تو استاد عاجز، کہتے استاد یہ کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں بتاتے تھے کہ جواب کہاں سے آیا۔ استاد کہتا تھا وہی جو بات، ارے تم اپنا کام کرو، باقی باتیں چھوڑو۔ پھر یہ سمجھ گئے کہ حق حق ہے، حق ادھر ہے۔ اب انہوں نے مذہب حق کا اختیار کیا، حضرت غفران مآب کے گمنام سپاہی بن گئے، گمنام سپاہی بن کے کام شروع کیا۔ تحفہ اثناعشری جو لکھتے جاتے تھے کیونکہ جواب تو دینا ہوتا تھا نا، لہذا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی بھیجتے تھے لکھنؤ، وہاں بھیجتے تھے خاموشی سے، خفیہ طور پہ،
خفیہ طریقے سے تاکہ بات عام نہ ہو جائے. وہاں سے جواب آتا تھا تو یہ حیران ہوتے تھے, ابھی میں نے لکھا ہے جواب کیسے آ گیا فوراً, ابھی پبلک میں گئی نہیں جواب کیسے آ گیا. تو یہ وہ مجاہد تھا حضرت عثمان آپ کا کہ خفیہ نہیں جانتے تھے لوگ, بعد میں لوگوں کو معلوم. خیر اب خوشبو تو نہیں چھپتی, تشیع کی خوشبو کہاں سے چھپے گی, نہیں چھپتی. یہ تو ایسے ہے نا کہ کہتے ہیں کہ 7 پردوں کے نیچے, زمین کے 7 طبقات کے نیچے ہو, 7ویں آسمان کہیں بھی ہوگا, تشیع آخر اپنی خوشبو پھیلا دیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہو گیا آخر کو ان کا راز, بیچارے کا راز فاش ہو گیا. جب راز فاش ہو گیا تو انہوں نے بھی پھر مقاومت کی, کہ بھائی اب تو ٹھیک ہے, اب تو ہو گیا تو کھل گیا. پھر شہید رابع بہت چاہا کہ واپس پلٹ آئے اور کسی طرح ان کا اعلان کرا دیا, لیکن کا نہیں, اب تو کھل گئی نا راز, کھل گیا تو کھل گیا, اب جواب دے دو. اچھا انہی نے بھی لکھا نزہہ اثنا عشری کے نام سے, تحفہ اثنا عشری کے جواب میں خود انہی نے لکھا. 11 جلدیں تھی نا, 11 جلدیں لکھی. اب مکمل نہیں ہے کیونکہ 1-2 غائب ہو گئی ہے, بعد میں بہتوں نے لکھا اس کے جواب, لیکن یہ 7 جواب لکھتے جا رہے تھے جلدوں کے ساتھ ساتھ, ایک جلد کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ. تو پھر آخر بیچارے کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا بے دردی سے. ہٹے نہیں موقف سے اپنے لیے قدم نہیں ہٹائے پیچھے. نتیجہ ہوا کہ شہید کر دیے گئے. وہیں جہاں شہید کیے گئے وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. وہی مزار ان کا بنا, انہی کا بنا مکان تھا, وہی مزار بنا, وہی مسجد بنی, وہی آج موجود ہے مدرسہ شہید رابع کے نام سے اور مسجد شہید رابع کے نام سے. ایک بہت بڑا تشیع کا وہاں مرکز ہے. تو مرزا محمد کامل تاریخ میں کہلائے شہید رابع. اس مسلک کے تھے, ادھر آگے ہٹے نہیں پھر. اچھا اب آئیے شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع کا فلسفہ کیا ہے, کیوں کہا جاتا ہے. اور اب وہ تھوڑا سا وقت آگے کہ آپ سے کہوں کہ ذرا سا آگے آ جائیے تو اور مجھے آسانی رہے گی. بیٹا تھوڑا سا بچے جوان آگے آ جاؤ, ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. محمد آل محمد. پانی رسول اللہ. یا لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. سلام یا اتنی بلند آواز سے ایک سلوات بھی بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے آگے بڑھیں. یہ شہید اول کیوں, شہید ثانی کیوں, شہید ثالث کیوں, شہید رابع کیوں. شہید تو اتنے ہیں نا, ایک وجہ بتائی دیتے ہیں وہی کافی ہے, باقی وجوہات کو چھوڑ دیتے. دیکھیے شہید پہلے بھی تھے سب, لیکن وہ شہادت اختیاری نہیں تھی. اختیاری شہادت اور غیر اختیاری میں فرق ہوتا ہے. یعنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی, مار دیا گیا, شہید ہے نا. بادشاہ نے پکڑا, پھانسی ٹانگ دو, پھانسی پہ ٹانگ دیا. ہمارے علماء کو راستے میں جا رہے تھے, حملہ کیا, شہید کر دیا. گھر میں گھسے, قتل کر ڈالا. سفر کی حالت میں قتل کر ڈالا. سمجھ میں آ رہی. دعوت میں بلایا, زہر دے دیا. ہیں تو سب شہید ہیں نا, شہید کیے جا رہے ہیں. یہ وہ پہلا شہید ہے جسے 1 سال زندان میں رکھ کے موقع دیا گیا. یعنی اس کے پاس پورا موقع تھا. اور زندان بھی جبکہ آج کی نہیں, کیسی قید, کتنی شدید قید کہ ان کا گوشت ختم ہو گیا تھا, جسم ہڈیاں رہے. اور صرف ایک بات, اب میں آپ کو ان کا پورا کیس بتاؤں ہے کیا, پھر آپ کو معلوم ہوگا کیوں شہید اول یعنی اس اسٹیج پر آ کے شہادت کو قبول کرنے والا ائمہ طاہرین کے دور کو گزارنے کے بعد یہ پہلا شخص تھا کہ جس کے سامنے زندگی بچانے کے درجنوں راستے تھے. لیکن ملت کی خاطر اس نے, کہ ملت کا کہیں حوصلہ نہ ٹوٹ جائے, اگر میں نے ان سے بارگیننگ کر لی, ان سے سودے یہ ہوتے ہیں علماء, حقیقی علماء, بارگیننگ نہیں, سودے بازی نہیں, مار دیا جاؤں, جھکا نہیں سکتے تم مجھے. یہ شخص تھا. تو اس زمانے میں اتنا طویل ان کا مقدمہ تھا. کہاں کے ہیں
پہلے کبھی بتایا تھا شاید، یا پہلے اشرے میں کہیں بتایا تھا، جبل عامل. جبل عامل کہاں ہے؟ لبنان، جنوبی لبنان کا علاقہ، پہاڑی علاقہ. میں تو دیکھ کر آیا ہوں، کیا لوگ ہیں اور کیا سرزمین ہے، عجیب اتنی سی تو جگہ، اور کیسے کیسے نابغہ وہاں پیدا ہوئے ہیں. اور کیوں پیدا ہوئے؟ یہ جبل عامل وہ جگہ ہے کہ جب جناب ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا گیا ہے، شام بھیجا گیا، تو شام میں شامل تھا نا یہ سارا علاقہ، شام کا علاقہ تھا. شامات اس کو کہا جاتا تھا، شامات، حماس، حلب، یہ سب ملا کے شامات، لبنان، فلسطین، سب شام میں تھا. بہت بڑی سلطنت تھی شام کی یعنی اس وقت. تو اس نے جو بھی تھا شام کا آگے جانتے ہیں آپ، جبل عامل بھیجیا پہاڑوں میں. وہ ابو ذر غفاری وہاں پہاڑوں میں جو دیہات تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو انہوں نے اپنے عقیدے کا بنا دیا. تو وہ جناب سارے اہل بیت کے جتنے قبائل تھے وہ آج تک وہی ہے نا، پورا جبل عامل شیعہ ہو گیا، پورا جبل عامل. اب وہ گھبرایا، اس نے خط لکھا، اس کو بلا بھائی، اس کو پہاڑوں میں بھیج دو، سمندر بھیج دو، کہیں بھیج دو. بقول میری میں اپنے زمانے کو کہ اس نے کہا ہوگا کہ اس کو سمندر میں بھیجے گا تو یہ سمندر کو بھی شیعہ کر دے گا، بلا اس کو واپس. تو اب جن کو ابو ذر نے شیعہ کیا ہو وہ کیسے شیعہ ہوں گے؟ اب سمجھ میں آیا؟ اب ان کی بہادری کا راز سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا ان کی دلیری کا راز جبل عامل کے لوگوں کی، لبنان کے شیعوں کی؟ وہ آج بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم ابو ذر کے بنائے ہوئے شیعہ ہیں، ابو ذر غفاری کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ جبل عامل کا، اور اتفاق سے شہید اول شہید ثانی دونوں جبل عامل کے، دونوں. اور ان کا بھی لقب، پہلا نام یہی ہے محمد مکی، لیکن ان کا لقب ہے، وہ لقب ہے شمس الدین. شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی، یہ ان کا پورا نام ہے. ان کے والد بھی مجتہد ہے، جمال الدین مکی، وہ بھی مجتہد ہے. تو ان کا نام ہے، اصل میں محمد رکھا گیا، لیکن شمس الدین ان کا لقب ہو گیا، شمس الدین محمد. اور شہید اول کہا جاتا ہے، شہید اول کے ساتھ بس کہ محمد مکی شہید اول، لیکن پورا نام کیا ہے؟ شمس الدین محمد مکی. تو اب یہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، ہلا جانا تھا، علامہ ہلی کا زمانہ تھا. تو سوچا کہ اب تو نکل رہے ہیں، اس وقت تو جب ایک بار پڑھنے گیا تو گیا، پھر قسمت ہی ہے جو زندہ واپس آ جائے. برسوں کے سفر ہوتے تھے، برسوں پڑھ رہے وہیں گھر ہو گیا، وہیں شادی کر لی، وہیں رہ گئے. جب پتہ چلا کہ گھر کے ابا پہ کے انتقال ہو گیا تو وہیں رہ گئے. ایسا زمانہ تھا. اور کبھی کوئی واپس بھی چلا گیا. تو کہا کہ زیارات کیوں نہ کر لوں، ینگ تھے، جوان تھے، لہٰذا پہلے 14 معصومین کی زیارت پہ نکل گئے. جب زیارت کر کے نجف سے اب ہلا جا رہے ہیں، اب نجف سے تو ہلا قریب ہے نا، 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، معلوم ہے جو لوگ زیارت پہ گئے ان کو معلوم ہے. تو کہا کہ ہلا چلتے ہیں، کیونکہ علامہ ہلی کی شہرت ہے نا، علامہ ہلی کا دور ہے وہ، کہ علامہ ہلی سے پڑھیں گے. اب جب جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے اور ہزاروں کا مجموعہ. اب ان کا دل دھڑکا کہ اتنا بڑا جنازہ کس کا ہو سکتا ہے. دھڑکتے دل کے ساتھ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کس کا جنازہ ہے، کہاں لے جا رہے؟ کہا علامہ ہلی کا انتقال ہو گیا، انہیں نجف لے جا رہے ہیں. اب بیچارے نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. پھر جنازے کے ساتھ واپس آئے. آپ جانتے ہیں نا کہ علامہ ہلی، مقدس اردبیلی، یہ سب حرم مولا کائنات میں دفن ہے. خالی زیارت نہ کیا کرو، وہاں پہ جا کے ذرا اطراف میں ادھر ادھر جایا کرو، دیکھا کرو کتنے بڑے بڑے عظیم تمہارے لوگ امام کے قدموں میں دفن ہیں، امام کے پہلو میں دفن ہیں، چاروں طرف سے عظیم تاریخ پوری ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری جیسا، علامہ حیری جیسا، سب وہاں پہ ماشاءاللہ ایک پورا ایک حوض علمیہ امام کے قدموں میں آباد ہے وہاں پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شیخ توسی ایک دروازے پہ ذکر کر چکا نا کل، شیخ توسی بیٹھے ہیں ایک دروازے پہ سامنے. پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات، بس اللہ رحم کرے حالات پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے آگے بڑھائیں بات. خیر جناب، یہاں سے پھر پہنچے ہلا. اب ہلا میں کون ہے؟ فخر المحققین ہلی، بیٹے علامہ ہلی کے. علامہ ہلی 11 سال کی عمر میں مجتہد بنے اور ان کا بیٹا 9 سال کی عمر میں مجتہد بنا. فخر المحققین نام ہے، فخر المحققین ہلی، ان کو بھی ہلی کہا جاتا ہے. علامہ ہلی وہ، اور ان کو فقہ میں جب نام ہے فخر المحققین، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے سمجھ لیں ان کا صاحبزادے، ان کی شاگرد. اب ان کی شاگردی میں اجتہاد میں تو پہنچ گئے 16-17 سال کی وقت. ان کو شوق کے جتنی فقہ سب پڑھوں گا. تو یہ وہ نابغہ دہر تھا اس زمانے کا کہ جیسا فقہ جعفری پہ عبور تھا ویسے اس نے فقہ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی سب پہ عبور حاصل. اور اتنا عبور حاصل کیا کہ دوسری فقہوں کے لوگ مسائل معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. تو یہ پوچھتے تھے کہ تمہارا تعلق کس فقہ سے؟
وہ فقہ شافعی کا ہوتا تھا تو اس کو فقہ شافعی سے جواب دیتے تھے، حنفی کا ہوتا تو فقہ حنفی سے جواب دیتے تھے، حنبلی کا ہوتا تو فقہ حنبلی سے جواب دیتے تھے، مالکی کا ہوتا تو فقہ مالکی سے جواب دیتے تھے، جعفری کا ہوتا تھا. یعنی اس زمانے میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا جو شک کرتے تھے مولا کے اس قول پہ. مولا کا فرمان کیا تھا کہ اگر میرے لیے مسند عدالت بچھا دی جاتی، مسند درس بچھا دی جاتی، تو میں ہر قوم کو، ہر مذہب کو اس کے حوالے سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل توریت کو توریت سے، اہل زبور کو زبور سے فیصلے دیتا، داؤد کی طرح فیصلے دیتا. یہ ساری اگر میرے لیے مسند عدالت بچھا دی جاتی تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے نا اس زمانے میں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی کے پاس آسمان و زمین کا اتنا علم ہو؟ تو انہیں یہ شوق تھا، انہی نے یہ ساری فقہوں کا علم حاصل کر کے بتایا کہ جب ایک غلام تمہیں تمہارے ہر ایک کے مذہب کے مطابق جواب دے گا اور تمہارے علماء سے اچھا، کیونکہ اپنے علماء کو چھوڑ کے سب آتے تھے کہ نہیں یہ صحیح فتویٰ بتاتا ہے. اب بتائیے ایسا آدمی کا برداشت ہوگا جو اور فقہ کو اس کے حساب سے جواب دے؟ اور ایسے جواب دیتے تھے کہ ان کو فقہی شافعی سمجھتے تھے کہ یہ شافعی ہیں، حنبلی سمجھتے تھے کہ یہ حنبلی ہیں، مالکی سمجھتے تھے کہ یہ مالکی ہیں، حنفی سمجھتے تھے کہ یہ حنفی ہیں، جعفری تو سمجھتے تھے کہ ہمارا ہے. لیکن اتنا تھا کہ شافعی تو بہت زیادہ آخر تک سمجھتے تھے کہ نہیں ان کا مذہب شافعی ہے. جو ان کا اکثریت تھی نا جوابات مسند بچھی ہوئی تھی، مسند درس جو آتا تھا اس سے پوچھ. اچھا ان کے بڑے بڑے فقہاء آتے تھے بے بس، ان کے علم کے آگے بے بس. اتنا بڑا عالم تھا. ابھی بتاتے ایک دلیل دے دیں گے نا آپ کو بھی ان کے علم کی معلومات ہو جائیں گی، آپ معلوم ہو جائے گا. بہت ساری کتابیں تو ان کی باقی ہیں، بھی موجود ہیں. اب کیا کیا جائے؟ اب سازشوں کے جان. اس وقت یاد رکھیے کہ مصر اور شام یہ پورے علاقوں کا دارالخلافہ جو تھا وہ تھا دمشق. دمشق کیپٹل تھا. دمشق کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے قدیم کیپٹل ہے یہ. کیپٹل آبادی کی بات نہیں کر رہا، ممکن آبادی تو ملک قرہ ہے مکہ. کیپٹل جو 400 سال سے دمشق دارالحکومت ہے. جو بھی حکومت رہی کسی کی بھی رہی، کیپٹل دمشق قدیم ترین. اسی لیے اس کو نا وہ آثار قدیمہ جو دنیا کا ایک محکمہ کہلاتا ہے، وہ دیوار آپ جو گئے دیکھا ہے نا، وہ قدیم شہر بالکل محفوظ کیا، کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس شہر کو، کیونکہ یہ انسان کی میراث قرار پایا. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ انسانی میراث. یہ انسانی میراث ہے. اس پہ جو بھی ادارے ہیں وہ سب ان کا وہ ہے کہ نہیں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کو ایسے رکھا جائے کیونکہ دنیا کا قدیم ترین کیپٹل ہے، قدیم ترین دارالخلافہ، قدیم ترین دارالحکومت. اسی لیے آپ نے دیکھا جدید دمشق الگ ہے اور پرانے دمشق جب ہم جاتے ہیں تو ہے نا الگ. خاص علاقہ اندر جاؤ تو ویسی گلیاں، ویسی گھر اور ان کو پالش والش کر کے رکھ دیا، ویسے کا ویسا بنا کے سجا کے رکھ دیا. آج کا دور ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اور کراچی میں نہیں ہے، خوش قسمتی یہ اس کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں بہت سارے مسائل سے دمشق بدیا. یہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا، اور زمین سے بھی نکال لیتے لوگ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لیتے چیزیں. بہرحال اتنا ہی کافی ہے اور پھر ٹھیس لگ جائے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے تو اب ان کو گھیرا کہاں سے جائے؟ وہ جناب سازش کی گئی. ایک برہان الدین مالکی کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم، اور ایک عباد ابن جماعہ یہ شافعی تھے. عباد ابن جماعہ شافعی، سب تنگ تھے. کیا کیا جائے؟ گھیرا گیا. کہا کہ ان پہ تشیع کا الزام لگا دو، سب سے آسان ہے. اب وہ گھیر کے ان سے پوچھیں گے صحابہ کے بارے میں مخصوص، افضل کون، یہ افضل کہ وہ افضل. یہی ہے نا بحث. آج بھی وہی ہے کھیل، آج بھی سازش. آج بھی محبت نہیں ہے کسی سے، علی سے بغض ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آزما لینا. جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدس ہستیوں کے نام جانوروں پہ لکھ دیں، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے مقدس ہستیوں کے نام دیواروں پہ لکھ کے ان کے نام کے ساتھ برا بھلا لکھ دیں صرف اس لیے کہ شیعوں سے لڑنے جائیں گے ہم، کہ شیعوں نے یہ کیا خود ہے. کئی شہروں میں پکڑے گئے، ابھی سکھر میں بھی پکڑے گئے، خود ہی کیا تھا. تو اب سوچیے آپ کہ محبت ان سے تو نہیں ہے نا. ان سے محبت ہوتی تو انہیں اس طرح لکھتے دیواروں پہ، اس طرح جانوروں پہ ان کے نام لکھتے؟ نہیں لکھتے نا. تو محبت ان سے نہیں ہے، محبت دشمنی علی سے ہے، بغض علی سے ہے. تو ہمیشہ سے علی سے بغض کو کیسے نکالا جائے؟ یہ الزام لگا دو، یہ آسان ہے. یا رفض کا الزام لگا دو، رافضی ہونے کا الزام لگا دو. یہ جناب نصیری ہیں، وہ بھی اس وقت ہی رکھتے تھے الزام، یہ نصیری ہے. یہ نہیں بولا. خیر جناب ان کو بتایا یہ ہے، یہ پورا ایک تیار کیا گیا تمہارے یعنی پورے قرارداد.
اس پہ کہا کہ اس کی ڈیوٹی لگی عباد ابن جماعہ. اچھا اس کا خاص جھگڑا بھی تھا, عباد ابن جماعت کا ابن جماعت, اس کا نام کیا ابن جماعت. تو اس سے ایک دفعہ بحث ہو گئی تھی کسی بات پہ, تو اس نے ایک بات کہی تو جواب یہی دیا تھا شہید اول نے کہ ہاں ابن الواحد ہوتا تو ایسی بات نہیں کرتا کیونکہ ابن الجماعت ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے گھر جا کے سوچئے گا, جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ گھر جا کے سوچ لیں. تو اس کو ایک وہ بھی دشمنی تھی کہ اس نے بھرے دربار میں بھرے اس میں لوگوں ہزار لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا تھا. تو بھائی تو نہیں تو اپنا نام ابن جماعت رکھا ہے, ابن واحد رکھتا. ابن واحد سوٹ کرتا ہے, ابن جماعت تو کہیں بھی سوٹ نہیں کرتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب, تو اب یہ ان پر الہاد اور پتہ نہیں کیا 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 الزام لگا کے برہان الدین مالکی نے سب سے پہلے دستخط کی. جب اس نے کیا تو سارے مالکیوں نے کہہ دی, ادھر سے اس نے عباد ابن جماعت نے شافیوں سے کروائے. کوئی 40 فقہا بڑے اور چھوٹے موٹے ٹچو قسم کے ٹچے قسم کے پتہ نہیں کتنے مولوی, سینکڑوں کے دستخط. تو مار جیسے آدمی کہتا 350 نے فتویٰ دے دیا, 400 نے فتویٰ دے دیا. ایسے اس ہر زمانے میں تھے, فتوے لے دیے سب. بادشاہ سے کہا کیا کروں, بادشاہ نے کہا اب کیا کرنا ہے بتاؤ جلدی سے. کہا سزا, موت کی سزا سنا, اور کیا موت کی سزا سنا دی. ان کو گرفتار کر کے لے آیا گیا, گرفتار کر کے لایا گیا, پورا پڑھا گیا فرض جو, کہا کہ بھائی آپ کو موت کی سزا ہے. اس نے کہا بھائی عجیب سزا ہے موت کی سزا, مجھ سے پوچھا ہے, مجھ سے کوئی سوال کیا, مجھے موقع دیا عدالت میں, مجھے بات جس کو سزا سنا اس کو موقع تو بات کرنے کا. نہیں بس بادشاہ کا حکم ہے. بادشاہ نے, بھائی بادشاہ نے حکم دیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح, صفائی کا موقع دو, گواہ تو لاؤ جنہوں نے الزام لے, میں ان سے جرح کروں, میں ان سے بحث کروں. عالم تھے, کوئی مذاق تو نہیں تھا. انہی نے ہر ایک سے گفتگو, بھائی تمہاری فقہ میں یہ قاعدہ ہے, تمہاری فقہ میں یہ قاعدہ ہے, تمہارا, اور سونا اس سے کہا عباد ابن جماعت, کہ میں شافعی ہوں, کیونکہ جانتے تھے شافعیوں کا فتویٰ کیا, کہ میں شافعی ہوں, اب کیا کروں. اب وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی شافعی ہے تو وہاں تو اگر کوئی مرتد ہو جائے ایسی بات کرے تو کسی سزا موت نہیں ہے, 1 سال تک اسے قید میں رکھا جائے گا, پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا اگر اسے ثابت نہ ہو کچھ. تو اس نے کہا بھائی میری یہاں تو یہ ہے. اب 1 سال ان کو قید میں رکھا گیا بدترین, اس قید میں بھیجے جاتے رہے. اجے بچنے کا چانس ہے نا, کچھ بھی کہہ کے بچ سکتے تھے, تقیہ کر کے بچ سکتے تھے, دوسرا مذہب اختیار کر کے بچ سکتے تھے, کیونکہ سب کے عالم تھے, یہ سارے فقہوں کے عالم تھے. لیکن اب ان کو معلوم ہے کہ اب اگر میں نے ان سے بارگیننگ کی تو میری قوم کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا اتنے بڑے عالم کہ علامہ ہلی کے بعد خراسان سے ان کو دعوت آئی. اب یہ زندان میں, سنیے گا ان کے کمال سنیے گا, زندان میں رہتے ہوئے نیٹ ورک بنا دیا, کیسے تحریر باہر نکلے گی. ایک کتاب نہیں ہے, تاریخ زندان, یعنی تہخانے میں زندان ہے, دن کے ذرا سی روزن سے روشنی آتی ہے, کوئی کاغذ نہیں ہے, قلم نہیں, کچھ نہیں اس شخص کے پاس. اور پھر قید میں انسان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے. خراسان کے والی نے خط لکھا کہ بھئی یہاں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی ہدایت کے لیے یا تو آپ آ جائیے یہاں فوراً پہنچ جائیے, اور سنبھالیے. اسے نہیں معلوم کہ قید میں, وہ کسی طرح سے چوری چھپے وہ خط ان تک پہنچ گیا. انہوں نے جواب دیا کہ میں تو نہیں آ سکتا قید میں ہوں, ہاں میں کتاب لکھ کے بھیج رہا ہوں, یہ کتاب ہمیشہ کے لیے شیعوں کے لیے کافی ہوگی. ابھی بتاتا ہوں, یہ کتاب آج بھی ہے, آج بھی کافی ہے, ہمیشہ کے لیے شیعوں کے لیے کافی ہوگی. ایک کتاب 7 دن میں وہ کتاب لکھی جو قیامت تک جسے پڑھے بغیر مجتہد ہونا تو دور کی بات ہے, عالم دین بھی نہیں بن سکتا. ایسی کتاب لکھی جس پر اجتہاد ہو رہا تھا 150 سال پہلے تک, جب تک شیخ مرتضیٰ انصاری کے رسائل مقاصد نہیں آ گئے. دونوں کتابیں, اب وہ اجتہاد کی 2 کتابیں ان کو پڑھنا ضروری ہے, اور حالانکہ یہ بھی پڑھنا لازم ہے. یہ دونوں, پہلے ان دونوں کتابوں کو پڑھ کے اجتہاد ہوتا تھا. پڑھنا یہ نہیں تھا کہ یوں پڑھ گئے, وہ تو آپ اب بھی پڑھ سکتے ہیں سارے, نہیں ان کا پڑھنا. اچھا آپ بتاتے اس کتاب کا تعارف کراتے ہیں, پھر بتاتے کتنا عرصہ لگتا ہے. 7 دن میں اس شخص نے وہ کتاب لکھی, ٹھیکری سے. ٹھیکری سمجھتے ہیں نا, بچے کہہ رہے ہیں نہیں یہ اردو کا حالت ہوگی, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو, پڑھو انگلش, تمہیں نوکریاں کرنی ہیں, مجھے معلوم ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, لیکن اپنی زبان تو نہ چھوڑو. اپنی زبان ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے 7ویں 8ویں کے بچے سے کہتے ہیں یہ لکھو, ہمیں اردو لکھنی نہیں آتی, ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی. ایسا نہیں کرو بچوں, ایسے یہ ظلم نہ کرو. اور بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں خدا کے لیے گھر میں پڑھا دو. اب جب وہ ہمارے بچے اہل زبان کے بچے جب کمر کر رہے ہوتے ہیں نا, کمر کو ایسا لگتا ہے جیسے سینے میں کوئی پتہ نہیں خنجر مار رہا ہے.
قاف کہنا نہیں آتا بچوں کو، مسلسل پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، کمر 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 بنی حاجم کمر بنی، کیا ہوتا ہے؟ ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا۔ قاف تو ٹھیک کراؤ بچوں کے اپنے گھروں میں، کاف الگ ہوتا ہے، قاف الگ ہوتا ہے، کینچی 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 کیے چلا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جب کوئی شیشہ کھول رکھ کر کانوں میں ڈال رہا ہے۔ یاد آ جاتے ہیں اپنے ابا، ایک مارتے تھے، ذرا سا کوئی لہجہ غلط کرتے تھے ایک تھپڑ مارتے، یہ لفظ ایسے کو، اب ہے نہیں، بچہ الٹا کھڑا ہو جائے گا، دو سنا دے گا ابا کو بھی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا نہیں کریں، ٹھیکری پتھر الگ ہوتا ہے، پتھر الگ ہوتا ہے، ٹھیکری کیا ہوتی ہے؟ وہ پتلا سا پتھر، پتلا سا پتھر، یوں سمجھیے کہ اگر اس کو توڑ دیا جائے، مٹکے کو اگر توڑا جائے تو چھوٹے چھوٹے جو بنتے ہیں نا، وہ کیا بنتے ہیں؟ ٹھیکریاں۔ ان ٹھیکریوں سے ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، کیا بچپن میں، وہ کرمچ کی بال سے کیا کہتے تھے اس کو؟ پٹھو، پٹھو بناتے تھے نا، ایسی طرح پتہ نہیں کیا اور بھی کوئی نام ہوتا ہوگا تو بھول گیا، 50 سال پرانی باتیں ہو گئی ہے نا، تو وہ ٹھیکریوں سے وہ بناتے تھے، 7 ٹھیکریاں رکھتے، اس کو کہتے تھے ٹھیکری بیٹا۔ جیسے کوزا الگ ہے، سکورا الگ ہے، اخورا الگ ہے، اتنے سارے نام ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے علامہ تعالی جوہری صاحب اللہ مقامہ کے گھر میں، تو وہاں یہ بحث چڑھ گئی تھی۔ علامہ تعالی جوہری صاحب کا بیٹھنے کا معلوم ہے آپ کو، جب وہ ان کی نشست ہوتی تھی اور جس وقت وہ اپنے بالکل جوبن پہ ہوتے تھے، تو وہاں بیٹھ کے انسان خالی ہاتھ نہیں آتا تھا اٹھ کے، اتنی چیزیں ملتی تھیں۔ یہ ناچیز بھی ایک دفعہ بیٹھا ہوتا جب یہ بحث چڑھ گئی، تو انہوں نے اس کے نام پوچھنے شروع کیے کٹورے کے، تو کوئی 2 سے زیادہ بتا نہیں سکا تھا، مگر یہ ناچیز کے گھر کا ماحول ایسا تھا بچپن سے الحمدللہ کہ والد صاحب نے اتنا ٹوکتے سب، تو میں واحد آدمی تھا جس نے 5 نام بتا دیے تھے، تو کہنے بھائی ہاں میں مان گیا بھائی آپ ہیں، اب وہ میرے دادا وغیرہ کا نام لکھے۔ ایک بات اپنی تعریف نہیں کر رہا، تعریف ان بڑوں کی ہے کہ یہ باتوں باتوں میں سکھاتے تھے، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، یہ بڑے سکھاتے تھے، وہاں بیٹھ کے ہم اٹھ کے آتے تھے۔ اب ایسا ماحول ہی نہیں رہا، کیا کریں، کہاں جائیں، نہ سیکھنے والے رہے نہ سکھانے والے رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ٹھیکری بیٹا سمجھ، اسی ٹھیکری سے کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، اس کو اور باریک کر کے کبھی کبھی اسے لکھتے بھی تھے، کبھی زمین پہ لکھ رہے ہیں، کبھی پتھر پہ قلم سے تو نہیں لکھ سکتے تھے، اس ٹھیکری سے لکھا جاتا تھا۔ اس ٹھیکری کو نوک کو اور باریک کر کے پتلا کر کے دیوار پہ جا کر کچھ نہ، تو انہی نے اس ٹھیکری سے 7 دن میں کتاب لکھی، لمعۃ الدمشقیہ، لام میم عین اور وہ ہا جس کو کہتے ہیں تائے تانیث بھی کہتے ہیں، لمعۃ الدمشقیہ، لمع جس کے معنی چمک، روشنی، ایک دم سے بجلی چمکتی ہے نا، وہ جو روشنی آتی ہے، برق، اور بھی بہت سارے معنی، لیکن یہاں پہ اس کے معنی لمع، برق، چمک، اس کو کہتے ہیں لمع۔ یہ لمع کتاب لکھی، ٹھیکری سے لکھی، اور جن پتھروں پہ لکھی، ٹکڑوں پہ لکھی، چھال پہ لکھی، کبھی کوئی کاغذ مل گیا کسی سے، دربان سے کہا داروغہ ایک کاغذ لا دے مجھے، او جناب لا دیا کسی نے کاغذ، کتاب 7 دن میں وہ کتاب لکھی جسے پڑھنے میں کم سے کم 2.5 سال لگتے ہیں۔ اس لیے ان فقہاء کا ذکر کر رہا ہوں، علماء کو گالیاں دینے والوں، مراجع کو برا بھلا کہنے والوں، کہاں زندان میں ان کو یہ خیال ہے کہ شیعہ ایسے نہ رہ جائے، بغیر ہدایت کے نہ رہ جائے کوئی شیعہ دنیا کا۔ اور اللہ نے کیسی برکت دی اس کے قلم میں کہ 7 دن میں لکھی ہوئی کتاب قیامت تک کے لیے مشعل راہ۔ میں نے کیا کہا، پڑھنے میں کم سے کم 2.5 سال، ورنہ 4 سال لوگ لگاتے ہیں لمع پڑھنے میں۔ کتاب طہارت سے لے کے وہ کتاب الصید، شکار کی کتاب تک، ساری کتابیں اس میں چند جملوں میں لکھتے جاتے تھے۔ اور شہید ثانی کون؟ جس نے شرح لمع لکھی، اسی کتاب کی شرح لکھی، لمع کی شرح، شہید وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ شخص کہ 7 دن میں ایسی کتاب لکھ کے جا رہا ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہی ہدایت، ہدایت ہی ہدایت، ہدایت ہی ہدایت، جس کی شرح ایک نہیں ہے، شرح لمع درجنوں، بلکہ میرا خیال ہے اب 100 سے زیادہ شرح ہو گئی، کیونکہ میرے پاس جو شرح النزید ہے اس کی 17 جلدیں، اس کے علاوہ الگ ہیں، 20 جلدوں میں آ گئی، وہ بھی ہے میرے پاس، لمعۃ الدمشقیہ، جو 2-3 شرح تو میں لے کر آ گیا ہوں حوض علم میں جا کے، اس شرح، اس کی لمع کی، تو اتنا کام کر کے جا رہے ہیں وہ آرام کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے ذرا سی بارگیننگ کر کے؟
1 साल. अब शहीद अव्वल क्यों? क्योंकि मौका था जान बचाने का. इख्तियारी शहादत, इख्तियारी, बेख्तियारी नहीं है, अचानक नहीं, अचानक किसी ने मारा नहीं है. मौका है, 1 साल का मौका. नहीं झुके. कहा कि शाफी मज़हब का अच्छा तौबा कर लो. कहा किस बात की तौबा? जब कोई जुर्म नहीं किया तो तौबा किस बात की करूं? क्योंकि जानते थे कि तौबा कर ली तो ये कहेंगे कि अगर मुजरिम नहीं था तो तौबा क्यों की. जानते थे कि एतराफ़ जुर्म नहीं करना. लिहाजा 1 साल के बाद, अब सुनिए इनको दोनों तरीके बताता हूं जो रिवायतों में है. अंजाम कॉमन है, वो एक ही हुआ, लेकिन 2 रिवायत. एक में शहीद अव्वल का एक पैर एक ऊंट से बांधा गया, एक पैर एक ऊंट से, और दोनों को मुखालिफ समत में दौड़ा दिया गया. क्या हुआ होगा आशिर? 2 हिस्सों में जिस्म, और बुरी तरह से, बराबर से थोड़ी तलवार से काटा तो नहीं है ना, खींचा गया. जब खींचा गया तो धड़ कहीं, सर कहीं, पेट कहीं, सीना कहीं, ऐसे मारा गया. बस नहीं की. मारने के बाद इंतकाम, जैसे करबला नहीं देखते आप, इंतकाम इंतकाम, टुकड़े टुकड़े किए गए. फिर बस नहीं की, जला दिया गया, ताकि ना कहीं कब्र हो ना कहीं मज़ार. वरना कब्र होगी, मज़ार होगी तो शिया ढूंढ के पहुंच जाएंगे. दमिश्क के जिंदान में यह है. इसलिए शहीद अव्वल इख्तियारी शहादत दी. रास्ता था बचने का, दर्जनों रास्ते थे. नहीं. क्यों? मेरी कौम कहेगी कि हमारा आलिम डर गया. हर एक के मर्तबे सिवा सिवा है ना, अलग अलग है. अलग आम आदमी के लिए जो चीज बिल्कुल जायज है, शहीद अव्वल जैसे लोगों के लिए जायज नहीं है. क्यों? वो तो रहनुमा है ना, रहनुमा. इसे कहते हैं रहनुमा. ये चोर डकैत रहनुमा नहीं होते, ये स्मगलर रहनुमा नहीं होते, ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले रहनुमा नहीं होती, ये होते रहनुमा. इसलिए कहलाया शहीद अव्वल. शमसुद्दीन मोहम्मद इब्न जमालुद्दीन मक्की, शहीद अव्वल 8वीं सदी हिजरी का वो शहीद जिसने तारीख रकम की. किताबें बहुत हैं, नाम बता दें, लेकिन लुमा 7 दिन में जिंदान में, जहां कोई किताब, दूसरी किताब भी नहीं है. अब क्या होगा इसका दिमाग, क्या होगा इसका हाफिजा. और ऐसी किताब, आम किताब नहीं जो मजमून जैसे मैं लिख देता हूं, नहीं, एक ऐसी किताब जो क़यामत तक मशअल रहा. कहीं भी हौज़े इल्म और तशय्युअ का ये लुमा जरूर पढ़ाई जाएगी. लुमा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता. आम मालिम बनने के लिए भी लुमा पढ़ना लाजमी है. लुमा पढ़ के भी ना आए तो फिर समझ लो प्राइमरी पास है. हाँ, कैटेगरीज है ना, प्राइमरी पास, मिडिल पास, इंटर पास. आप सबके से एक तवक्को रखते. एक तवक्को क्यों रखते हो सबसे? पहले उसकी कैपेसिटी देखो ना. मैं जब गांव देहातों में गया, इंटीरियर में जाता हूँ, उनको भी दुआएं देता हूँ. यकीन माने, अगर वो मौलवी ना हो बेचारे, तो वहाँ नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ही नहीं कोई. ईद पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बकरीद पढ़ाने वाला कोई. तो हर एक की ज़रूरत तो है ना माशरे में, चाहे वो प्राइमरी पास हो, चाहे वो इंटर पास हो, चाहे वो मैट्रिक पास. हाँ, फिर उससे आगे बढ़ के लुमातैन कहलाती है दोनों जिल्दें ना, लुमा अव्वल लुमा, तो मिला के कहते हैं लुमातैन. जब लुमातैन ख़त्म कर ली दोनों जिल्दें, तो फिर इस काबिल होता है कि एक मुआशरे में जाके उसके मसाइल का जवाब दे सके. उससे पहले आ जाएगा तो हमारे यहाँ से बहुत सारे पढ़े, मैं भी मिला हूँ, उनसे अपने मसले हल नहीं होते. आपके मसले कहाँ से हल करेंगे वो? सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर. ख़त्म कर दिया मैंने. आपकी खामोशी से मैं तंग नहीं आता, लेकिन जब आप आहिस्ता से सलवात भेजते हैं, जब मुझे बड़ा डर लगने लगता है कि मसला क्या हुआ, ये इतनी आहिस्ता सलवात क्यों भेजी है. बुलंद आवाज़ मोहम्मद. बस मंजिल पर आ गया. ये हैं फुक़हाए अहले बैत, ये हैं उलमाए अहले बैत. हर सदी में अपने खून से रकम कर रहे हैं तारीख़ हमारी. सुर्ख तशय्यो, इसको कहते हैं सुर्ख तशय्यो. खानकाहों का तशय्यो नहीं है ये, दरबारियों का तशय्यो नहीं है ये है इनकलाबियों का तशय्यो. यह है सुर्ख तशय्यो, जो किसी भी दौर में किसी साम्राज्य ताकत के सामने नहीं झुका, ना झुकेगा. जहां भी सुर्ख तशय्यो है, देख लो, खड़ा हुआ है ना, इस्तेमार के मुकाबले में खड़े हैं, डटे हुए ना, लड़ रहे हैं ना. हमेशा ऐसे रहना, अपनी फिक्रों को वहां पे ले जाओ, उस सतह पे ले जाओ.
ورنہ تو دنیا میں بڑے بڑے جگہ بڑے بڑے ملک میں جانتا ہوں وہاں کے مولویوں کا حال کیا ہے، مجھے معلوم ہے۔ ایک جگہ، ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں میں، ایک جگہ گیا تو 50-60 مولوی جمع ہو گئے اور شروع، آپ کے یہاں یہ ہوتا، آپ کے یہاں وہ ہوتا، آپ کے یہاں وہ ہوتا، اب میں سن رہا تکلفاً، میں کیا کہوں، سنتا رہا۔ جب حد سے بات آگے بڑھ گئی تو میں نے کہا دعا کرو کبھی تمہیں ان دشمنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنی باتیں کر رہے ہو نا، اس لیے باتیں کر رہے ہو کہ ابھی تم نے کچھ دیکھا نہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کچھ دیکھا الحمدللہ، اور مقابلہ کیا، پیٹھ نہیں دکھائی الحمدللہ۔ نہ ہم نے کوئی جلوس کم ہونے دیا، نہ کوئی مجلس کم ہونے دیا۔ بے شک ہزاروں شہید اٹھے، کیوں؟ ہماری تاریخ ہے، ہم سرخ تشیع کے وارث ہیں، ہم سامراج کے مقابلے میں ڈٹنے والے لوگ ہیں، بیٹھنے والے لوگ نہیں، ہم ظالم حکمرانوں کے کاسا لیس نہیں، ہم مسلمانوں کے قاتلوں کے کاسا لیس نہیں، ہم مظلوموں پر ظلم کرنے والے حکمرانوں اور جماعتوں کے کاسا لیس نہیں۔ ہم نے ہر دور میں، ہر زمانے میں سرخ تشیع کا پرچم بلند کیا ہے، انقلابی تشیع کا پرچم بلند کیا ہے، یاد رکھنا، جھکے نہیں، نہ جھکیں گے۔ ہم اس فقیہ کو جانتے ہیں جو حبیب ابن مظاہر کی سنت پہ چلتا ہے، ہم اور کسی کو نہیں جانتے۔ ہمارے لیے فقیہ کا معیار یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے سنت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کربلا میں ایک حبیب ابن مظاہر تھوڑی، حسین کے ساتھ جتنے تھے سب عالم تھے، نہیں تھے؟ اگر شیرخوار تھا نا، وہ بھی عالم تھا۔ حبیب ابن مظاہر تو فقیہ ہے، حسین نے فقیہ کہا، عباس تو اس سے بڑا فقیہ ہے نا، اور ثانیہ زہرا، اس کا تو لقب ہی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ لیکن 4 سال کی بچی کا علم بتاؤں آپ کو، کتنی بڑی عالمہ ہے وہ 4 سال کی بچی۔ سنیں چند جملے مصائب کے سماعت فرمائیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ کس بچی کا ذکر کر رہا ہوں۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہو کے جا رہے میدان کے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ایسی ہی ہے نا۔ جب حسین نے دیکھا نظر جھکا کے تو 4 سال کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی ذوالجناح، بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جا، جو تجھ پہ سوار ہو کے گیا واپس نہیں آیا۔ حسین اتر آئے، بچی کو گود میں اٹھا لی، پیار کی، میری بچی۔ جب کربلا کا علم دیا گیا نا مجھے، جب ہمیں کربلا کا علم دیا گیا تو دعا کی تھی، معبود، سارے امتحانات بھی سامنے آئے تھے، تو ایک دعا مانگی تھی، معبود ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تیری راہ میں اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چلا جاؤں۔ سکینہ، تو وہ بیٹی ہے، تو وہ بیٹی جو میرے دل کا چین ہے، میرے دل کا قرار ہے۔ سکینہ، سکینہ، تو میرا وہ امتحان ہے جو میں نے مانگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سارے امتحان تھے اور ایک امتحان وہ تھا جو حسین نے خود مانگا تھا، یہ سکینہ وہ امتحان۔ میری بچی، جانا تو پڑے گا مجھے، اور تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور اب تو بھی عادت ڈال لے بغیر بابا کے سینے پر سونے کی، بابا کے سینے کے بغیر سونے کی عادت ڈال لے، اب تجھے یہ سینہ نہیں ملے گا۔ سمجھایا۔ اب بچی ایک بات اور کہتی ہے، بابا اچھا اگر جا رہے تو میری پیاس کا تو کچھ بندوبست کر دے، بس عزادار ہو۔ روایات میں تو اور بھی جملے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حسین نے اتنا کہا ہوگا، میری بچی، علی اصغر پیاسا ہے، سب پیاسے، پانی تو مل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اسماعیل ایڑیاں رگڑے زمزم جاری ہو جائے تو حسین کون ہے؟ تمام انبیاء کا وارث ہے نا۔ نہ کرو کہ اگر حسین ٹھوکر مار دے اور چشمہ جاری ہو جائے، شک کی کون سی بات ہے؟ ولایت تکوینی رکھتا ہے نا، پورا اختیار رکھتا ہے نا حسین، جاری کر دیا چشمہ۔ میری بچی، پانی تو یہ رہا، لیکن ٹھہر، پینے سے پہلے ایک بات سن لے، کہ سوچ لے علی اصغر بھی پیاسا ہے، سب پیاسے، پانی تو پی لے گی،
مگر قیامت تک بات رہ جائے گی کہ حسین کے بچوں میں ایک بچی تھی جو پیاس برداشت نہ کر سکی. میں نے کیا کہا تھا پہلا جملہ؟ اب بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی عالمہ ہے سکینہ. 4 سال کی بچی جو ہی بابا کی یہ بات سنی پیچھے ہٹ گئے. چہرے سے پیاس کے تاثرات بھی غائب اور پیاس کی تکلیف بھی غائب. یہی بچی جو بھی سارا دن کبھی عباس سے پانی مانگتی رہی, کبھی علی اکبر, یہی بچی جو ابھی چند لمحے پہلے بابا سے کہہ رہی ہے بابا پانی کا بندوبست کر دو, وہ بچی پیچھے ہٹ کے سکون سے کہتی ہے بابا جاؤ جاؤ. اب سکینہ کسی سے پانی نہیں. سنیے سنیے, کہیں میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی کہ اس کے بعد سکینہ نے کبھی پانی مانگا. آیا اپنی جگہ, مانگا کسی سے نہیں پانی. سود دے دو پہلا 2-4 جملے میں نے کہا نا سن لیجئے آج اس معصومہ کی شان میں. جب شام غریبہ میں زوج حر فاقہ شکنی کا سامان لے کر آئی تو ثانیہ زہرا نے سب سے پہلے سکینہ کا شانہ پکڑ کے ہلایا, میری بچی اٹھ دیکھ پانی آیا ہے. بچی نے گھبرا کے کہا تھا میرا چچا آ گیا. نہیں میری بچی تیرا چچا نہیں آیا, یہ زوج حر فاقہ شکنی کا سامان لائی. اچھا پھوپھی اماں کیا سب نے پانی پی لیا؟ نہیں میری بچی کسی نے نہیں پیا. کیوں؟ میری بچی تو سب سے چھوٹی ہے نا, پہلے تو پی لے. بس حسین کی اس لاڈلی سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا, دوڑی تھی مقتل کی. اور جب پوچھا تھا پھوپھی نے میری بچی سکینہ کہاں جاتی, کہا آپ نے کہا نا سب سے چھوٹے کا پہلا حق ہے, میرا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا گیا. سنو اس کی مصیبت, 2 جملے اور سن لو بس. مصیبت تو کوئی نہیں بیان کر سکتا آل رسول کی, سکینہ کی مصیبت کہاں سے کون بیان کرے گا, لیکن 2 جملے سن لو. آپ کو نے سنا ہے نا کہ شام کی راہوں میں سکینہ گر گئی تھی. کیوں گری تھی وہ سن لیجئے مجھ سے, کیوں گری تھی. جب کربلا میں اسیروں کو سوار کرایا جا رہا تھا نا ناقوں پر, تو ناقے بے پالانوں کے تھے, پالان نہیں بچھے تھے ان پر, تو جو بڑے تھے وہ کوہان کا سہارا لے لیتے تھے نا, بیٹھ جاتے. بچے کیسے بیٹھے؟ جب بچوں کو سوار کیا جاتا تھا راہوں میں یہ بچے گر جاتے تھے. اسی لیے دیکھا نا کتنے بچوں کی قبریں ہیں, 2 کی تو بالبک میں میں دیکھ کر آیا, پھر وہ ہلا کے پاس ہے شریفہ بی بی کی, کتنے ہیں, کتنے بچوں کی عورتوں کی قبریں, سب بکھرے ہوئے راہوں میں گر جاتے تھے, اونٹ سے شہید ہو جاتے. پس عزیزو سکینہ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا. جب کربلا میں اس بچی کو سوار کرایا جاتا تھا گر جاتی تھی نیچے, پھر سوار کراتے تھے پھر گر جاتی تھی نیچے. تو اب نفس المحموم کی روایت سے سہارا لے کے آپ کو بیان کر رہا ہوں. ان ملونوں نے کیا کیا تھا, پھر بھی وہ الفاظ نہیں پڑھا جو لکھے ہوئے, وہ الفاظ نہیں پڑھا میں پورے, وہ میری ہمت نہیں ہے. ان ملونوں نے کیا کیا, ناقے کے گرد بچی کو رسی سے باندھ. جزاکم ربک. ان ملونوں نے حسین کی لاڈلی کو, حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو ناقے کی گرد رسی سے باندھا. پہلے کربلا سے کوفے لے گئے, جب کوفے سے شام تو پھر یہی سلوک. بتائیے اتنی سی بچی کس اذیت میں صبر کر رہی تھی. یہ سبب تھا کہ جب راستے میں رسیاں ڈھیلی ہوئی تھی یہ بچی ناقے سے گر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.